بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کا مسئلہ ہے کیا۔ ہمیں کسی جن نے چھوا ہوا ہے، کوئی اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے، آخر ہمارے برہان ہیں کیا؟ میں اس کو کئی دفعہ اپنے مختلف ویلاگس میں مختلف ٹکڑوں میں جو مسائل ہیں اور جو کہ ہماری حکومت کہہ رہی ہے، جو ہماری اپوزیشن کہہ رہی ہے، جو ہمارے عسکری ادارے کہہ رہے ہیں، جو ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں، ان کا گاہے بگاہے ان کو ٹچ کیا ہے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر بندہ جو ہے، چونکہ اس کے اندر وہ دیانتداری کا پیمانہ نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی کی بات تو بتا دے گا، لیکن اصل مسئلے سے پہلو طئی کر جائے گا، یا وہ مسئلہ جو اس کو بارے میں نہیں آتا اسے پہلو طئی کر جائے گا۔ اب اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جس کو کہنا ہے یہ ڈگج بھی بات نہیں ہے کہ ہمارے عسکری ادارے ہماری سیاست میں گوڈے گوڈے ملوث ہیں۔ اس میں دوش ان پہ بھی نہیں ہے۔ ایک پوری لیگیسی ہے جو کہ 1951 سے شروع ہوئی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے، اور منزل ہے کہ جو پہلے سے بھی دور چلی گئی ہے۔ وہ آئے دن سفر ہمارا جو ہے ختم ہونے میں نہیں آ رہا وطن عزیز کا، اور منزل ہے کہ وہ جو مزید جو ہے آنکھوں سے اوجھل ہوتی جا رہی ہے یا اوجھل ہو چکی ہے۔ اب یہ جو سیاست ہے، جو کچھ ہے، ہم جھوٹ بولیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ سیاستدان جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ سیاستدانوں کو میں کبھی بھی بری الذمہ نہیں ٹھہراتا ہوں۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ جو سیاستدان ہیں وہ بالکل ان کو برات حاصل ہے یا ان کی کوئی اس میں کوشش نہیں رہی۔ پہلے دن سے جب شروع میں ہماری افسر شاہی، نوکر شاہی، سول بیوروکریسی جو بہت سٹرانگ تھی، اور فوج جو تھی اس کا کوئی حال نہیں تھا، تو اس وقت افسر شاہی نے کمال مہارت سے مٹھی بھر فوج کو استعمال کر کے سیاستدانوں میں سے اپنے ساتھ بندے ملائے، اور سیاستدانوں کے جو ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو سازشیں ہو رہی تھیں، جو بغض تھا نہ تھا، اس کو بناتے ہوئے آگے چلایا۔ پھر ایسا ایسا جب میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فوج کچھ طاقتوری، ایوب خان CNC بنے، انہوں نے بڑی محنت سے فوج کو ایک بہت ہی زبردست قسم کا ویل ڈیڈڈ یونٹ بنایا۔ کس طریقے سے وہ علیحدہ بحث ہیں کہ اس کا امریکہ کیا معاوضہ دیا، پورا امریکہ کے حوالے کر دیا فوج کو، اور لیکن فوج میں بنتی گئی، ساتھ امریکی مفادات آتے گئے، اور امریکہ کے بھی یہاں پہ حکومتوں کے جوڑ توڑ میں اسی طرح عمل دخل رہا جو جتنا ہماری افواج پاکستان کا یا عسکری ادارے کا رہا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ جی جب یہ لاٹھی ہماری ہے تو بھینس کیوں نوکر شاہی کی یا افسر شاہی کی ہے، تو چلو انہوں نے پورا قبضہ کر لیا۔ اور اس دن سے لے کے آج تک پورے سیاسی، جب سویلین گورنمنٹ ہو بظاہر اس کا فساد ہو، اس کا سامنے دھوکہ ہو، تو اس کے پیچھے بھی فوج کار فرما رہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ سویلین حکمران جو ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک انہی پابندیوں میں کچھ نہ کچھ آزادی حاصل کرنے کی تگ و دو کرتے رہے ہیں۔ نواز شریف نے کی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی، بینظیر صاحب نے کی، اب عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی کارنر میں فوج پھنس جاتی ہے، جیسے 1971 کے بعد تو چند سال ان کے تو ہوش و حواس سے مطلع رہے۔ 80-90 ہزار بندہ جیل میں ہو پاکستان کا، انڈیا کی، اور بدترین شکست ہو، تو اس کے بعد ان کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ کچھ مماثلت آج کل کے حوالے سے بھی ہے کہ جیسے مسئلہ کشمیر جو ہے، اس کا تیا پانچا ایک طرف ہونے کے بعد عسکری ادارے کو کچھ ذوف ضرور پہنچا ہے، کیونکہ بہرحال اس کے سب سے بڑے کسٹوڈین جو ہیں ہمارے عسکری ادارے تھے کشمیر کے، اور ظاہر ہے کہ بغیر آنکھ کی پلک چھپکائے بھارت اس کو لے کے اڑ گیا ہے۔ ہم بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ کیس ہے کہ ہمارے دنیا میں کچھ سننے پر تیار نہیں، برباد بھی ہم ہوئے ہیں، بالکل 1971 والا واقعہ ہے کہ برباد بھی ہم ہوئے ہیں، ذلیل بھی ہم ہوئے ہیں، حصے پہ کاسمانہ قبضہ بھی مستحکم کے انڈیا نے، جو کہ ڈسپیوٹڈ تھا، یونین کی قراردادوں کے مطابق ڈسپیوٹڈ تھا، اور جب میں یہاں تھا کہ وہ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اصلی اور سچے پاکستانی ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ لے اڑا۔ تو اس سے عسکری ادارے کو تھوڑا ذوق پہنچا۔ اب یہ ساری صورتحال ہے کہ جس میں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب تو وہ ہمارے اندر کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے، وہ استطاعت ہی ختم ہو گیا ہے کہ جس میں یہ تعین کر سکیں کہ ہمارے اندر مرض ہے کیا۔ تشخیص تو کرنا دور کی بات ہے، کیونکہ ہم بنیادی طور پہ اپنے مرض سے آنکھیں چھپا کے پھر رہے ہیں۔ پاکستان کے آج مسائل کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں 4 مسئلے جو ہیں
وہ ایک بڑے گھبیر صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام، یہ کئی دفعہ میں نظر آیا ایوب خان کے وقت میں، پھر ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں 2 سال 4 سال کسی نہ کسی لحاظ سے، اس کو ہم استحکام کہتے ہیں۔ یہ بدترین حالت تھی اس وقت عدم استحکام کی، کیونکہ سیاسی استحکام یہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ انٹرم، ہر جگہ انٹرم کام ہو رہا ہے، جو آتا ہے بندہ آتا ہے وہ انٹرم کام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ وہ استحکام کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ایوب خان 1962 میں الیکشن لے کے آئے تو 5-6 سال تک اسی توگ دو میں رہے کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے۔ ضیاء الحق صاحب جب غیر جماعتی جو ہے نظام دے کے گیا تب نہیں تھا، شاہجہاں خان تو آئے بھی انٹرم پیریڈ کے لیے تھے اور اسی دوران میں پاکستان توڑوا کے باجا بجا کے چلے گئے۔ مشرف صاحب نے جب 2002 اکتوبر کا الیکشن کرایا تو سوچا کہ میں نے سیاسی استحکام دینا ہے۔ سیاسی استحکام یہ نہیں ہوتا، سیاسی استحکام تو بالکل وہ ہے جو مروجہ اصول ہے دنیا کے۔ چین کے پاس ہے، اپنے طریقے کا ہے، سعودی عرب کے پاس اب سے 2-3 سال پہلے تھا، اپنے طریقے کا تھا، گلف کنٹریز میں تھا، اپنے طریقے کا تھا، یورپ کے اندر تھا، اپنے طریقے کا تھا، امریکہ کے اندر تھا، اپنے طریقے کا تھا۔ ان میں پورا ایک سیاسی استحکام آیا۔ ترکی میں جب سیاسی استحکام 2001 میں آیا تو ترکی جو ہے $250 بلین کی اکانومی سے ترکی $1 ٹریلین کی اکانومی کو ٹچ کر رہا تھا۔ اردگان قابل تسخیر سیاستدان کے طور پہ کیسے ابھرا، ایک اسلامسٹ شکل ترکی میں کس جگہ بنا پایا کہ اس نے ترکی کو سیاسی استحکام دیا، اسے اقتصادی طور پر مستحکم کیا۔ چنانچہ سیاسی عدم استحکام ہمیشہ تھا، ہمیشہ اس کو جو ہے جس کو کہنا ہے پیچ ورک سے، یا جس کو کہنا چاہیے کہ مخمل کے پیوند لگا کے یا مخمل پہ ٹاٹ کے پیوند لگا کے اس کو مرمت کرنے کی کوشش کی گئی، جو دھوکہ دہی زیادہ تھی۔ ظاہر ہے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اقتصادی بحران جو ہوتا ہے سیاسی عدم استحکام میں اس کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں دے چکا ہوں پہلے بھی کہ پوری دنیا میں تاریخ میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے، تاریخ انسانی میں، ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں بھی جو 250-300 سال سے مروجہ طور پہ رائج ہے، یا اس سے پہلے جو کئی ہزار سالوں کی دنیا کی جو تاریخ جو ہے پھیلی ہوئی ہے، کہ جہاں پہ سیاسی طور پہ عدم استحکام ہو اور اپنی سالمیت کی حفاظت کر سکیں، چنانچہ اس میں یا اقتصادی طور پہ خوشحال ہو۔ تو چنانچہ ظاہر ہے اقتصادی بحران رہے، یہ ضرور ہے کہ درمیان میں امریکی ایڈ اور کئی چیزوں سے، اور افغان جنگ اور فلانی جنگ اور وار اگینسٹ ٹیرر اور فلان میں ڈالرز آ گئے، فلاں آ گئے، فری کا جو جس کو کہنا چاہیے کسی کے کھاتے میں جو کہ انہوں پتہ ہے کہ وقتی طور پہ جیسا کوئی ملک مصر ہو، ہم ہو، نائجیریا ہو، کوئی ایسا ملک آج تک اس کا فائدہ اٹھا نہیں سکے، بدحالی وہی کی وہی رہتی ہے، تباہی و بربادی مقدر رہتی ہے۔ تو وہ پاکستان جیسا خواب دیکھا جا رہا تھا، یا جس اقتصادیات ہونی چاہیے تھی، وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ وہ وقتی طور پہ تو آسودگی آئی ہے، لیکن مستحکم بنیادوں پہ جب بھی پاکستان کچھ آگے بڑھنا شروع ہوا، چلو ایوب خان کے دور کو ہی لے لیں یا اس میں 50s میں دے لیں جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا، تو ہمیشہ اس کے شبخون مارا گیا اور وہ وہیں پہ تتر بتر ہو گیا۔ نواز شریف کے دور میں دیکھ لیں، 93 میں ایک ٹیک آف سٹیج پہ آئی تھی تھوڑی سی دیر کے لیے تو ختم ہو گیا۔ نواز شریف کے دوسرے دور میں دیکھ لیں، یہ تیسرے دور میں دیکھ لیں، دوسرا دور تو خیر نیوکلیر دھماکے کی وجہ سے ہمارا بڑا بدحالی کرا، تو تیسرے دور میں دیکھ لیں، تیسرے دور میں نواز شریف صاحب کی کہاں اکانومی، ہم جس کو کہنا چاہیے کہ 5.8% پہ گروتھ آ رہی تھی اور پوری $335 بلین پہ ہماری اکانومی کا سائز ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جیسے عدم استحکام آیا تو اس نے یہی کرنا تھا جو آج دیکھ رہے ہیں، ایک بدترین اقتصادی بحران جو ہے وہ شروع ہو گیا 2018 سے، کوششیں تو 2014 سے ہو گئی تھی۔ اب اس میں ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ یہ بحران جو ہے اس میں یہ بھی بحث کریں گے کہ کیوں پیدا کر دیے جاتے ہیں، 2014 میں کیوں پیدا کر دیا گیا، کیا وجہ تھی، کہ وہ کون سی ریاست پہ استاد آن پڑی تھی کہ انہوں نے کہا جی سیاست نہیں ریاست بچاؤ، وہ کیا سیاست بگاڑ دیا تھا ریاست کا کہ ایک امپائر سے نکل آیا اور امپائر نے اب ساتھ اپنے جیسے بچے جمہوریے کھڑے کر دیے کنٹینروں کے اوپر 2 اور ان سے کہا جی انگلی میں کھڑی کروں گا تو یہ چلتے بنیں گے، اور تقریباً اسے قریبی پہنچ گئے تھے۔ پورا پاکستان کو جو کیا گیا، کوئی اس کا کوئی اس کی تحقیقات ہوگی، GIT بنے گی، کسی کو کیفر کردار پہ پہنچایا جائے گا، لیکن جب مشرق پاکستان پہ نہیں بنی، جب سیاچن پہ نہیں بنی، جب کاگل پہ نہیں بنی، تو اس پہ کون بنائے گا، کیوں بنائیں گے؟ دیکھیں ہم نے کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اوپر کسی نے کہا GIT بنائیں، یہ کیس لے کے جائیں، سارے لوگ اس طرح خاموش ہیں، بعد ابا ملادہ ہو کے، میڈیا دیکھ لیں، کوئی بات کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پاکستان کے اندر
چیز جو ہے وہ دیانتداری پہ نہیں استوار کی گئی، وہ انتہائی بددیانتی پہ اور خبث کے اوپر کی گئی ہے کہ اس اندر مفادات تھے، ان کو آگے لے کے چلنا تھا۔ جب کسی کو ریٹائر ہونے کا وقت آتا ہے تو ہلکا مچ جاتا ہے۔ جب نواز شریف صاحب نے 2016 میں جنرل راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں دی تھی تو مجھے یقین تھا کہ جو بھی نئے چیف آئے گا وہ نواز شریف صاحب کو 219 منٹ تک نہیں چلنے دے گا، کیونکہ ایک بات حتمی تھی کہ ایکسٹینشن نہیں ملتی۔ یہ دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ یہ بات کہہ کے چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو چیف، یہی بات ایوب خان نے کی تھی سکندر مرزا سے فیروز خان نون کے وقت میں، جب اپنی ایکسٹینشن کا وقت آیا تھا تو کیا تھا، ہلکا مار دیا تھا، پھر ملک میں ماشاء اللہ کیا تھا فیروز خان نون کے ساتھ ہی، کیونکہ انہوں نے ایکسٹینشن سکندر مرزا سے لی تھی، اور وہ ایکسٹینشن نہ دو تو بھائی ایکسٹینشن دے دو تو ایک دوسرے قسم کا پرابلم ہوتا ہے، اور پھر اس ایکسٹینشن کے اوپر دیکھا ہم نے کہ کتنا ہمارا ایک کنٹروورشل ہوا۔ تو چنانچہ اس کے اندر اقتصادی طور پہ ملک جو ہے 2018 کے بعد بد سے بدترین ہوتا گیا، اور آج ہم بہت جس کو کہیں اس سے ادراک ہر ایک کو ہے، حکومت کو بھی، عسکری اداروں کو بھی، سب کو ہے کہ اقتصادی طور پہ ملک کا باجا بجا ہوا ہے۔ اس کے ہی ضمن میں گورننس فیلور ہوا ہے، جو میں اصل اس مسئلے کو نہیں سمجھتا، لیکن یہ عجیب و غریب مسئلہ ہوا ہے کہ پورے ملک کے اندر نظام حکومت جو ہے وہ زمین بوس ہے۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی بہنوئی کا پلاٹ خالی کرانے کے لیے، اور اس کے لیے وہ صحیح کرایا، جائز کرایا، ناجائز کرایا، اس میں جائے بغیر آپ جو ہیں آئی جی کو اور سی سی پی او کو تبدیل کر کے اور وہ کرا لیں تو یہ حکومت نہیں ہوتی۔ یہ تو بدترین مثال ہے۔ یا بنی گالا کے اوپر جو آپ نے کل پرسوں ریگولائز کرایا ہے تو یہ حکومت نہیں ہے، یہ تو وہی ہے کہ آپ میری کمر کو کھو جائیں، میں آپ کی کمر کو کھو جائیں۔ ملک کے اندر چونکہ آپ کسی کو غیر قانونی طور پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو لوگ آپ کو غیر قانونی طور پہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور جب تک آپ لوگ اکٹھے ہیں اس کی کوئی گوشمالی نہیں ہوگی۔ کسی دن آگے علیحدہ ہو گئے تو ان ساری چیزوں کی بھی عمران خان صاحب کی گوشمالی ہو جائے گی، پھر یہی نیب ہوگی، یہی عمران خان ہوگا۔ اگر اختلافات ہو گئے عمران خان نے غیرت کھائی۔ پھر جو تیسرا پاکستان کا بحران ہے، سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بحران، اور تیسرا پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس کا باجا بچ گیا ہے۔ یہ کوئی ایسا ہے کہ جس کے اوپر ہم کتنا مرضی پہلو طے کریں، مطلب یہ نہیں کہ کشمیر چلے گئی اور یہاں پہ ساتھ سے زیاں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ ہم پاکستان جو ہے اس کی سالمیت جو ہے، اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ ایٹ رسک ہے۔ چنانچہ پچھلے دنوں جب خبر آئی کہ جی انڈیا پاکستان پہ سرجیکل اسٹرائک کر رہا ہے، یا جب بھی آتی ہے تو ہم کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ہم کاغذ کے اوپر امریکہ کے پاس پہنچ گئے کہ جنگ بند کرائیں۔ ہم ضرور کہتے ضرور ہیں کہ ہم انڈیا کا باجا بجا دیں گے، لیکن باجا بجانے کے لیے میرا خیال اس سے پہلے یقین ہوتا ہے کہ یار وہ بڑا شاید مشکل نہ ہو جائے تو انڈیا کو روکو۔ چنانچہ شاہ محمود قریشی ابو دھابی چلے گئے۔ مسئلہ کشمیر کو میں اس لحاظ سے نہیں دیکھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ ایک انڈیا نے اس کو غاصبانہ طریقہ قبضے میں لے لیا اور ہم بے بس ہیں، یا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر ہم دنیا کا ضمیر جھنجھوڑنے سے قاصر رہے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے نئے سیکیورٹی رسک پیدا کر لیا۔ یہ پاکستان کے لیے وہ چیز ہے کہ جیسے پاکستان کی یہ جتنے آئٹم کہہ رہا ہوں نا، یہ پاکستان کی سالمیت کے در پہ ہیں۔ سیاسی عدم استحکام، اقتصادی بحران، اور اب یہ مسئلہ کشمیر کے اوپر پاکستان کی جو سیکیورٹی جو ہے یا پاکستان کی جو دفاع ہے اس کے اوپر جو یقین کا متزلزل ہو جانا، یا پتہ چل جانا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ جنگ لڑنے سے قاصر ہیں یا وہ اس طرح کے اسباب نہیں ہیں۔ اور چوتھا ہے سفارتی تنہائی، ہم دنیا میں اکیلے رہ گئے ہیں۔ بالکل یہ بہت بڑا سانیہ ہے کہ پورے عرب ملک یہاں پہ کم از کم ہمارے ساتھ جہاد تھے یا نہیں تھے، وہ انڈیا سے نہیں تھے۔ انڈیا نے کس طریقے سے ہمارا سارا پورا گروپ جو ہے انڈیا کے ساتھ مل گیا۔ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور ابھی بھی تھوڑے بہت ہیں، اگر نہیں ہے تو ایران کی وجہ سے یہ ہے کہ سعودی عرب کے اور ایران میں چونکہ بیلنس نہیں رکھا جا سکتا تو شاید انڈیا نے اپنے زیادہ وزن سعودی عرب میں ڈالا ہوا کہ وہاں اس کو زیادہ فائدہ ہے۔ اس کی وجوہات کچھ اور بھی ہیں، اس میں پاکستان اکیلا قصوروار نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ پورا امریکن کیمپ ہے جو کہ انڈیا کے پیچھے کھڑا ہے، اور چونکہ یہ ساروں کا ایجنڈا پاکستان کے بارے میں مندانہ ہے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں پھنسے ہوئے بھی ہیں IMF کے تھرو، FATF کے تھرو۔ چنانچہ اس میں یہ اپوزیشن جو تحریک ہے وہ اس بحران کے لیے کیٹلسٹ ضرور ہوگی۔ میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ اپوزیشن کی تحریک نے جو نقصان پہنچانا ہے وہ دو پہنچانے ہیں۔ اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو ملک کا ویسے باجا بچ جائے گا کہ وہ تحریک جو ہے وہ عمران خان سے زیادہ ہمارے جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف ہے۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، نام بھی لے جا چکے ہیں۔ اب اس کے اوپر کتنی بات چیت ہو رہی ہوگی، پس پردہ نہیں ہو رہی ہوگی،
یا عمران خان کو مضبوط بنایا جا رہا ہوگا مزید کہ یار ان کا مقابلہ کریں، اور عمران خان صاحب جو ہے اس سے کیا کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ جی اس میں چھوٹی چھوٹی مثالیں میں کرتا جاؤں کہ بنی گالہ کا واقعہ، اور جب بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پورا میڈیا جو ہے عمران خان صاحب کے مشیران کرمان کو سپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ جلسہ 13 دسمبر کو اپوزیشن کا ہوا ہے، اور پاکستان کے جتنے ٹیلی ویژن تھے، اور یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو یہ شرم آنی چاہیے، عمران خان صاحب اور باقی لوگ جو کنٹرول کر رہے ہو، کہیں کو اچھا نہیں تھا دکھایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ 3 دن سے ناکام جلسہ ابھی تک ناکام جلسہ ختم نہیں ہو رہا، وہ جلسہ تو ناکام ہو گیا، اسی طرح اور ناکام بنا ہے۔ حضور وہ ناکام ہو گیا ہوتا تو آپ جا کے سکون سے سوتے اور کوئی اور کام کرتے، آپ کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اپوزیشن سے نپٹیں، چنانچہ آپ نے میڈیا کو دے دیا۔ اب بنی گالہ کا کل کیس ہوا تو ساروں بتا دیا، اور پورا عمران کا پورا یہ ہے کہ جب کوئی ان کے اوپر بوجھ پڑتا ہے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ آپ گنوں بندوقوں کے ساتھ اس کے اوپر شروع ہو جاؤ تاکہ میری طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ بنی گالہ کا جو پاکستان کی جو حکومتی بدعنوانی ناانصافی کے اوپر بدترین مثال ہے، اس میں تو سپریم کورٹ کو سو موٹر لینا چاہیے کہ جس 2 نمبری سے عدالت کے اندر انہوں نے اس کیس کو چلوایا یا اسے نکل کے آیا، اور جس 2 نمبری سے اس کو انہوں نے، یہ بات نہیں کہ وزیر اعظم ایک عام بات ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کا ریگولیشن کرائم ہو جو ہم سارے لوگ کرتے ہوں، لیکن وزیر اعظم کے عہدے پہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آپ یہ کریں اور کابینہ اس کو اپروو کرے، تو یہ اس لیے کی ہے کہ کل ٹی وی جو ہے یہ قبضے میں دے دیا۔ میرا اصل موضوع یہ ہے کہ جو میڈیا جو ہے اب ہمارے جو امپائر ہیں ان کو مزہ تو آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے جو شکار انہوں نے گرایا ہوا ہے، جو ان کی گولی سے زمین بوس ہوا ہے میڈیا پاکستان کا، اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرے عمران خان، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہی موقع ہے، میں ان لوگوں سے اپنے فائدے لے سکتا ہوں، چاہے نیب ہو چاہے یہ ہو، کیونکہ ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں اور بہت سے مسائل آ گئے ہیں۔ ان کا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کو چیلنج کر دیا گیا۔ تو جتنوں بھی دیکھیں، ایوب خان کی ڈائریز پڑھ لیں، ایوب خان کی اپنی لکھی کتابیں پڑھ لیں، الطاف گور جو اس کا ایوب خان کا دست راست تھا 7-8 سال میں، جو ٹاپ بیوروکریٹ تھا، سیکرٹری اطلاعات تھا، اس کی کتاب پڑھ لیں ایوب خان کے دور کے بارے میں۔ اس کے بعد مشرف صاحب کی کتاب پڑھ لیں۔ ضیاء الحق صاحب سے تو مجھے یہ ہے کہ میری ان سے بڑی ایک بہت اچھی یاد اللہ تھی۔ تو ان ساروں کے ذہن میں ایک بات مستحکم ہے کہ پاکستان کے سیاستدان، یہ سویلین جو ہے یہ ملک نہیں چلا سکتے، یہ لوگ جو ہیں ان کے نعرے باز ہیں، یہ صرف تقریریں لے کے لوگوں کے جذبات ابھارتے ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے ایجنڈا نہیں ہے، ان پڑھ ہیں۔ باقی جگہ پہ مودی جو ہے وہ پڑھ کے آیا ہوا ہے، ہارورڈ یونیورسٹی سے PhDs کر کے آیا ہوا ہے، دنیا کے اندر بڑے بڑے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن جس نے رشیا کو فتح کیا تھا، امریکن پریزیڈنٹ، وہ جونیئر کالج گریجویٹ تھا، ایک معمولی لوگ تھے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس عقل کا اس عقل سے تعلق نہیں ہوتا جس میں ڈگری لیتے ہیں یا آپ اکیڈمیز کے اندر تربیت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میرا سمپل یہ بات ہے کہ یہ 4 مسائل جو ہیں پاکستان کے، یہ اتنے آج گھمبیر ہیں کہ حکومت باوجود ہے کہ صحیح کہہ رہی ہے، کچھ اشاریہ ہیں جو اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے سامنے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ اشاریہ وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو حکومت کی کارکردگی سے ہو۔ مثلا ٹیکسٹائل کے اگر ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے یا 2-4 ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ انڈیا میں کووڈ کی وجہ سے اور چائنا میں پابندیوں کی وجہ سے، امریکن اس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے بہت بڑھ گئی ہے۔ ہمارے جو ریمیٹنسز بڑھی ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ریزن دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ جس حکومت یہ کہ ہم نے یہ کیا اور یہ ہماری اقتصادی اوپر جا رہی ہے، لیکن اس کو پھر میں اچھا سائن لیتا ہوں، لیکن یہ اس لیے لاس نہیں کرے گا کہ آپ کے نظام کے اندر جو جو گھسا ہوا ہے، جو آسیب ہے اس ملک کے بسایا ہے، اسے رہ نہیں رہنا ہے، کیونکہ اس کو ہٹاتے ہیں۔ ضیاء الحق صاحب کو کسی نے کہا تھا کہ ایک پاکستان کے سیاستدان گیا تو انہوں نے کہا حضور بھٹو صاحب اس وقت ٹرائل کورٹ میں ان کے اوپر ایک قتل کے مقدمے کا کیس چل رہا تھا، انہوں نے کہا جنرل ضیاء الحق سے کہا تھا کہ قبر ایک ہے، بندے 2 ہیں، یا آپ اس میں جائیں گے یا بھٹو صاحب جائیں گے۔ تو ضیاء الحق صاحب نے منتخب کیا کہ بھٹو چلے جائیں۔ ایگزیکٹلی یہی سچویشن ہے کہ ہمارے ہاں جو اس سے متضرر لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر ہم ہٹ گئے تو ہمارے ساتھ وہی نیب کرے گی، اگر ہم نے اپنے آپ کو اپنے دانت نکلوا دیے، اپنے ناخن کٹوا لیے، جو نواز شریف کے ساتھ، زرداری کے ساتھ یا فضل الرحمان کے ساتھ یا اپوزیشن کے ساتھ یا رانا ثناءاللہ کے ساتھ ڈرگز والوں نے کیا، یہی کام ہمارے ساتھ ہوگا ان لوگوں کو نیب کے ساتھ۔ چنانچہ پاکستان جائے بھاڑ میں، قبر میں ان لوگوں کو جانا چاہیے جو پاکستان کی فکر کر رہے ہیں، جو اپنی فکر کر رہے ہیں، ان کو زندہ رہنا چاہیے کہ وہ زندہ رہیں گے تو سانحہ مشی پاکستان کے دوبارہ رونما ہونے کا امکان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔